السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يتق الله ويجعل له مخرجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل۔ رواه البخاری۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، کبریائی، بزرگی، ہر طریقے کی تعریف اور توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا اور اپنی نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ
تقوی کے موضوع پر بات چل رہی تھی. تقوی پرہیزگاری، اللہ کا ڈر. تقوی کی تعریف آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اللہ سے ڈر کر کے گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی تعریف کرتے ہوئے اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کیا تھا. وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثًا، اور کہا تھا قال تقوی ہاہنا ہاہنا. اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کیا اور فرمایا کہ تقوی یہاں سے ہوتا ہے، اللہ کا ڈر یہاں سے ہوتا ہے. دل کی طرف اشارہ کیا، یعنی دل کے احساس کا نام کہ 24 گھنٹے میں ہر وقت بندہ کوئی بھی کام کرے تو یہ غلط ہے یا صحیح ہے، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے. تقوی کو بہت ہی آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے بطور مثال آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے مسلم شریف حدیث نمبر 50 حدیث جبریل کے نام سے ایک حدیث بہت مشہور ہے. حدیث کے اندر مشکات کے اندر بھی روایت موجود ہے، دوسرے نمبر پر روایت موجود ہے. اس میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور 4 سوال کیا تھا. ان 4 سوالوں میں 3 کا جاننا ضروری ہے، تب یہ تقوی کا تعلق اس 3 سے ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم کئی لوگوں کے بیچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے. اچانک سے ایک شخص جو سفید کپڑوں والا اور کالے بالوں والا، اس کے چہرے پر کوئی بھی سفر کا آثار نہیں رونما ہو رہا تھا، نہیں معلوم ہو رہا تھا. جیسے کوئی سفر سے آتا ہے، تھکان وغیرہ دیکھ کر کے، اس کا فیس امپریشن دیکھ کر کے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ انسان جو ہمارے درمیان سفر سے آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا سفید کپڑوں والا اور کالے بالوں والا، اور ہم میں سے کوئی شخص اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، یعنی کہ اجنبی تھا، سفر کر کے آ رہا تھا، مگر لگ نہیں رہا تھا کہ وہ سفر کر کے آ رہا ہے، کوئی آثار اس کے چہرے پر نہیں تھا. وہ بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں، اس طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے. وہ شخص آیا اور آپ کے ٹخنے پر اور ران پر، دونوں الفاظ موجود ہیں جس کے اندر، ٹخنے پر یا ران پر دونوں ہاتھ کو ایسے رکھ دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کئی. ان میں 3 چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے جس کا تعلق تقوی سے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آئے. انہوں نے سوال کیا اخبرنی یا محمد، یا محمد اخبرنی عن ایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایمان کے بارے میں بتلائیے، یہ ایمان کیا ہوتا ہے. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ. 6 چیزوں کے پر ایمان مکمل لانا، یہ ایمان کی تعریف. اللہ پہ ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ اس برہمانڈ کا رچیتا اللہ ہے، ساری چیزوں کا بنانے والا مالک وہی اللہ ہے، اور اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. ساری طاقتیں اللہ ہی سے مانگتی ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اللہ کا محتاج ہے. اللہ کی محتاجی ساری دنیا کو ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. یہ اللہ پر ایمان رکھنے کا تعلق ہے. رسول پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے
کہ اس بات کا عقیدہ ہر انسان اپنے ذہن میں بیٹھا لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اس دنیا کے اندر بتایا ہے چلنے کا، اسی طریقے پر قیامت تک ان کی اتباع کریں گے اور کسی کی اتباع نہیں کریں گے۔ سمجھانے کے لیے علماء موجود ہیں، وہ سمجھاتے ہیں، اتباع نبی کی ہوتی ہے، جانکاری لی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے عالموں سے۔ کتنا بڑا انسان بڑا بزرگ ہو جائے اور عالم ہو جائے، اتباع اس کی نہیں ہوتی، اتباع نبی کی ہوتی ہے، جانکاری لی جاتی ہے، سمجھا جاتا ہے کتابوں سے، عالموں سے، یہ سمجھنے والی چیز۔ تو رسول پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو راستہ دکھایا ہے، جس عمل کو جیسے کرنے کو کہا ہے، اس کو کرنے کے لیے قیامت تک جب تک زندہ رہے انسان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ کہ سارے فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، وہ صرف اللہ کی باتوں کو مانتے، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ کتاب پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن، یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، وہ برحق ہیں۔ ایک الگ معاملہ ہے کہ آج کے ڈیٹ میں قرآن کو چھوڑ کر کے ساری چیزوں کے اندر تغیر پیدا ہو گیا ہے، چینجز آ گئے ہیں، بدلاؤ آ گئی ہے، تحریف ہو گئی ہے، مگر قرآن کے اندر تحریف نہیں کر پائے۔ مگر یہ آسمانی کتاب ہے تو تمام آسمانی کتابوں پر یقین رکھنا کہ یہ برحق ہیں، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنا کہ ایک دن انسان کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حاضری دینی ہے، اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ اور اچھے برے تقدیر پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے کبھی کبھی انسان بہت زیادہ محنت کرتا ہے، اس کا رزلٹ بہت کم آتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان محنت کم کرتا ہے، اس کا رزلٹ زیادہ آتا ہے۔ کبھی زیادہ محنت پہ بہت کم فائدہ ہوتا ہے، اور کبھی کم محنت پہ زیادہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مشیت سے ہے، اس پر پورا کا پورا ایمان رکھنا، یہ ایمان ہے، ایمان کی تعریف۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتلائیے کہ اسلام کیا ہے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بھی تعریف کی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے بارے میں اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اور جب سب سے پہلے توحید تو نے مان لیا، جب کلمہ کو پڑھ کر کے کلمہ اپنا لیا، توحید پر آ گئے، اس کے بعد نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ان پانچوں ارکانوں کو اپنے دل سے تسلیم کرنا، یہ اسلام ہے۔ توحید پر چلنا، نماز کی ادائیگی کرنا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، اور اللہ رب العالمین نے نوازا ہے تو حج کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، یہ پانچوں اسلام کے رکن ہیں۔ ان پانچوں پر یقین رکھنا، اسے مان لینا، یہ اسلام ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الاحسان، آپ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ فقال، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان کیا ہے؟ تم اللہ کی عبادت کرو تو یہ سمجھ کے کرو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر ایسا نہ ہو سکے تو یہ سوچو کہ فإنہ یراک، کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ احسان نہیں جو ایک دوسرے کی مصیبتوں میں کام آنا اور کسی کے اوپر احسان کرنا، نیکی کرنا، وہ احسان یہاں مطلب نہیں ہے۔ اس احسان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دین کا عمل کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے تو یہ سمجھ کے کی جائے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں تاکہ میں غلطی نہ کروں، اور یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ سمجھا جائے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے کوئی عمل کرنا، اس طریقے سے عبادت کرنا، اسے احسان کہتے ہیں۔ احسان کے بعد چوتھا نمبر تقویٰ ہے۔
जिस तरीके से कपड़ा बनाने वाली कंपनी जब कपड़ा की बुनाई करती है, बुनाई करने के बाद जब वो कपड़ा फैक्ट्री के अंदर तैयार हो जाता है तो सबसे पहले उसे सोडा से, साबुन से अच्छे तरीके से धुलवाया जाता है ताकि उसकी गंदगी खत्म हो जाए। इसीलिए एक इंसान अपनी जिंदगी जब संवारना चाहता हो और दुनिया के अंदर कामयाबी और मरने के बाद भी कामयाबी चाहता हो, असल दीन को अपनाना चाहता हो, तो सबसे पहले उसे ईमान लाना जरूरी है। जब इंसान ईमान लाता है तो उसके दिलो दिमाग से शिर्क और बिदात की गंदगी साफ हो जाती है। जरा सा समझिएगा तक़वा। जिस तरीके से कपड़े को सोडा और साबुन से धुलाई करके उसकी गंदगी साफ की जाती है, इसी तरीके से दिल के अंदर जो शिर्क और बिदात घुसे हैं, सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ करके उस गंदगी को साफ की जाती है। और उसके बाद जो कपड़े का दूसरा स्टेप है कि कपड़ा जब सफाई हो जाती है तो उस पर बेल बूटे अलग अलग तरीके की पत्तियां डिजाइनें बनाई जाती हैं, ये दूसरा स्टेप है। इसी तरीके से जब ईमान लाने के बाद सफाई गंदगी की हो गई तो दूसरा जो स्टेप है वो इस्लाम के पांचों अरकान को तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात इस पे चला जाता है, दूसरा स्टेप। तीसरा जो स्टेप है एहसान का, यहां पर क्या है कि कपड़ा की सफाई की, फिर बेल बूटे बनाए, डिजाइन बनाए और तीसरे नंबर पर उसको एक अच्छे रंग से, कलर से रंगा जाता है। जितना कलर होता है, कलर का भी दाम होता है। अच्छे कलर हैं तो उसके अलग चार्जेस हैं। कोई कलर जच नहीं रहा तो कम चार्ज वाला है, तो अच्छे कलर में उसे रंगाई की जाती है। तो तीसरा नंबर ये कपड़े के ताल्लुक से रंगाई का है। इसी तरीके से ईमान, इस्लाम, तीसरा नंबर एहसान का है। क्योंकि कपड़ा की रंगाई करने में अगर प्रिकॉशन, एहतियात न रखा जाए तो रंग अगर खराब हुआ तो कपड़े का सारा मामला खराब हो गया। वो कपड़ा बुनना या उसकी सफाई करना या बेल बूटे डिजाइन बनाना सब के सब खराब हो गए। इसी तरीके से ईमान लाए, इस्लाम पर चले और अगर ऐसी इबादत नहीं की कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं या अल्लाह मुझे देख रहा है, तो ऊपर वाले ईमान और इस्लाम खराब हो गए। चौथा नंबर जो है वो तकवा का है। अगर जो एहतियात कपड़े की रंगाई में रखी जाती है ताकि पूरा का पूरा कपड़ा इससे पहले जो मेहनत हुई है वो खराब ना हो जाए, वही एहतियात और प्रिकॉशन एहसान करने में यानी इबादत करने में रखा जाता है ताकि एहसान खराब ना हो जाए। यानी इस नियत से इंसान इबादत करता है कि ये समझ करके कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं या अल्लाह मुझे देख रहा है। ये इबादत करने में अगर ध्यान न रखे, एहतियात न रखे, प्रिकॉशन न रखे तो एहसान खराब हो जाएगा, और एहसान खराब होगा तो इस्लाम खराब हो जाएगा, इस्लाम खराब होगा ईमान भी खराब हो जाएगा। तो ये एहतियात और प्रिकॉशन से एहसान की अदायगी करना, यही तकवा है। एक वाज़ेह तौर पर आप मिसाल से समझ सकते हैं कि एक गाड़ी है, गाड़ी लेने सबसे पहले आदमी जाता है तो देखता है कि इसका इंजन मजबूत है कि नहीं, कितने सीसी का है, अच्छा चलता है कि नहीं। सबसे पहली चीज इंजन देखता है। जिस तरीके से अपनी जिंदगी के संवारने में, अमल करने में सबसे पहला दखल क्या है? ईमान का है। दूसरे स्टेप पर गाड़ी के बारे में आदमी उसके जितने पार्ट्स हैं, पुर्जे हैं, ग्लास वगैरह या फिर बोनट वगैरह, व्हील्स वगैरह, ये सारी चीजें देखता है कि सही है कि नहीं। जिस तरीके से ईमान लाने के बाद इस्लाम, तौहीद, नमाज, ज़कात, हज, रोजे, ये देखता है ये हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और तीसरे नंबर पर कार की भी एक कलर होती है, उस कलर के बड़े बड़े ब्रांड आ रहे हैं कि अगर ये ब्रांडेड कलर है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है, और कम वैसी कलर है नॉर्मल तरीके से तो कलर की वजह से उसकी कॉस्ट कम है। तो ये जिस तरीके से आदमी ईमान लाता है, उसके बाद इस्लाम पे आता है और फिर एहसान के साथ इबादत करता है, वो कलर जो है एहसान बहुत कीमती है। अल्लाह को इस तरीके की इबादत करना कि मैं देख रहा हूं, अगर नहीं हो तो अल्लाह देख रहा है मुझे, इस तरीके से बात करना। अब मान लीजिए गाड़ी के अंदर उसकी कलर अच्छी हो, सब कुछ सही हो,
انسان گاڑی لینا چاہتا ہو, اس کے اندر بریک نہ ہو تو اس کی قیمت سب خراب ہو گئی, کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایمان ہے, اسلام ہے, احسان ہے, مگر اس کے اندر تقوی نہیں ہے, وہ عمل کرنے پہ اللہ کا ڈر نہیں ہے, تو وہ سارا کا سارا سسٹم, سارا کا سارا عمل خراب ہو گیا. جس طریقے سے بریک نہیں ہے تو ساری خوبصورتی, سارے انجن سب کے سب گاڑی کے میں رکھے جائے کوئی کام کے نہیں, بریک ہونا ضروری ہے. بریک جو ہے یہ اسلام کے اندر تقوی کا کام کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقوی سمجھایا تھا. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ فقال کن فی الدنیا کعنک غریب او عابر سبیل, رواه البخاری. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ, یہ کندھا دو ہے دونوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کندھا ایسے پکڑ لیا, بمنکبیہ دونوں کندھے پر ہاتھ رکھا, پکڑ لیا. فقال, اور کہنے لگے کہ اے عبداللہ کن فی الدنیا کعنک غریب, کہ دنیا میں تم زندگی ایسے گزارنا جیسے اجنبی آدمی گزارتا ہے. غریب کا مطلب وہ امیر غریب والا نہیں, غریب کا مطلب یہاں پہ اسٹرینجر ہوتا ہے, اجنبی آدمی. کعنک غریب, جس طریقے سے ایک اجنبی آدمی کہیں جاتا ہے اور وہ جس طریقے سے وہ رہتا ہے اسی طریقے سے تم پوری دنیا کے اندر رہنا. اجنبی آدمی کہیں چلا جاتا ہے تو زیادہ تر لوگ اس کے جاننے والے نہیں ہوتے, فالتو کسی سے بات نہیں کرتا, ضرورت جو ہوتی ہے تو وہ پوچھ لیتا ہے, کہہ لیتا ہے, جو اس کا کام ہے وہ کرتا ہے اور چلا آتا ہے. تو تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارنا جیسے کہ ایک اجنبی آدمی زندگی گزارتا ہے. تقویٰ دیکھیے گا یہاں سے آپ. او عابر سبیل, یا ایک مسافر آدمی زندگی گزارتا ہے. جب آپ سفر میں جاتے ہیں ہم لوگ تو ظاہر سی بات ہے گھر کی طرح سویدھائیں سفر کے اندر موجود نہیں ہوتی, اور انسان چاہتا بھی نہیں کہ 2-4 دن کا معاملہ ہے گزر جائے گا اس کے بعد گھر پہ چلیں گے تو آرام کریں گے. جس طریقے سے تم سفر میں زندگی ایڈجسٹمنٹ کر کے کسی طریقے سے اس کو پار کر لیتے, گزار لیتے, اسی طریقے سے یہ دنیا ہے. دنیا کے اندر لمبی چاہتوں کو اپنے دلوں کے اندر پیدا مت کرنا. تم مسافر کی طرح پوری زندگی کو گزار لینا, کیونکہ تمہاری اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی. وہ کان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول, اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ایسا کہا کرتے تھے, اذا امشیت فلا تنتظر الصباح, کہ دنیا کے تمام انسانوں اگر تم جس دن شام کر لو, شام کا وقت ہو جائے جس دن, تو تم صبح کا انتظار مت کر لو, پتہ نہیں کب تمہیں موت آ جائے. شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ, اور جب صبح کر لو تم, فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ, تو شام کا انتظار مت کرو. بخاری کی روایت. جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو, جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو. تقویٰ کو آپ یہاں سے سمجھیے کہ حضرت بخاری کی روایت ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے ابی بن کعب, آپ ہمیں بتائیے تقویٰ کیا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر ذرا یہ بتلاؤ کہ تم کسی ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جس جگہ پہ جانا تمہارا ضروری ہو, اور اس جگہ پہ جہاں تم جانا چاہتے ہو وہاں جانا بھی ضروری ہو, اور راستے میں کانٹے ہی کانٹے ہو, صرف کانٹوں کے پیڑ ہو, تو بتاؤ کہ تم کیسے ایسی جگہ پر جاؤ گے. ایسی جگہ جہاں تمہارا جانا بھی ضروری ہو اور وہاں کانٹے ہی کانٹے ہو, بتاؤ عمر کہ تم ایسی جگہ پر کیسے جاؤ گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جب ایسی جگہ سے گزروں گا جہاں جانا ضروری ہے اور وہاں کانٹے ہی کانٹے پورے راستے میں بکھرے ہوئے ہیں, تو میں اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے دھیرے دھیرے بچ کر کے چلا جاؤں گا. کہا اسی طریقے سے دنیا ہے کہ اس دنیا کے اندر تم جس طریقے کانٹے دار درخت سے, کانٹے دار جھاڑیوں سے, کانٹے دار راستوں سے گزرو تو اپنے کپڑے کو اٹھا کر کے پکڑ کے نکل جاتے ہو, اسی طریقے سے دنیا کے اندر تمہیں جتنا جینا ہے اپنی زندگی کو دھیرے سے پار کر لو. پھر فرمایا کہ اگر تمہیں وہاں جانا ضروری ہے
और कांटे ही कांटे हैं, और तुम अब कितना भी कपड़ा बचा करके, कपड़ा उठा करके, कपड़े को पकड़ करके चाहो, फिर भी दो चार कांटे तो चुभ ही जाएंगे। कहा हाँ ये बात तो सही है, जहां पे जाना जरूरी हो वहां कांटे ही कांटे हो, जो जाएंगे कितना ही बचा के जाए कांटा तो चुभ ही जाएगा। उबय इब्न काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि यही दुनिया है, तुम यहां कितना भी बच बचा के चलोगे, गुनाहों के बाजार इस तरीके से चारों तरफ गर्म है कि तुमसे गुनाह हो ही जाएगा। तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि बात तो सही है, कितना ही बचने की कोशिश किया कुछ ना कुछ गुनाह तो हो ही जाएगा। कहा फिर क्या करो? कहा तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, जब ऐसी जगह हो जहां जाना जरूरी हो, रास्ते में कांटे ही कांटे हो, कितना भी पकड़ के जाओगे तो कुछ ना कुछ कांटा चुभ जाएगा। इसी तरीके से ये दुनिया है, इस दुनिया के अंदर चारों तरफ गुनाह के बाजार हैं, तुम कितना भी बचना चाहो कुछ ना कुछ गुनाह हो ही जाएगा। और ऐ उमर, जब तुमसे गुनाह हो जाए तो तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तुम अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा कर लिया करो, अल्लाह से मांग लिया करो। अच्छा देखिए, ये अजीब बात है कि इंसान से आप कुछ मांगेंगे, दो चार 10 लोगों के सिवा जिनको अल्लाह ने नवाजा है और दिल भी दिया है, उनके अलावा आप अक्सर लोगों का देखेंगे उनका मुंह बिगड़ जाएगा कि यार मांगने आ गया। मगर अल्लाह की जरा खास मेहरबानी देखिए कि अल्लाह कहता है कि मुझसे मांगो, मैं मांगने से खुश होता हूं, मुझसे नहीं मांगोगे तब मैं नाराज होऊंगा, मुझसे मांगा करो, ये मैं बादशाह हूं, मेरी मर्जी है, जब चाहे जितना चाहे दूंगा या नहीं दूंगा, या बाद में दूंगा, या उसका अजर मरने के बाद दूंगा या दुनिया में दूंगा, वो मेरी मर्जी है, मैं बादशाह हूं, मैं शहंशाह हूं, जो चाहे करूंगा, मुझसे मांगा करो, मगर मुझसे मांगना अच्छा लगता है। ये अल्लाह की खास मेहरबानी बंदों पर है कि अल्लाह को मांगना ही अच्छा लगता है। तो हज़रत उबय इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि तुमसे जब गुनाह हो जाए तो तुम अल्लाह से खास तौबा कर लिया करो। और आप दुनिया में देख लीजिए, हर जगह बताओ, खास आप बड़े शहरों के अंदर जाइए तो हर जगह चारों तरफ आपको गुनाह ही गुनाह नजर आएगा। थोड़ा सा आगे जाइए, वहां चाय वगैरह की स्टॉल, चाय पान की दुकान मिलेगी, उसके अंदर बीड़ी, सिगरेट, गुड़खे और तंबाकू और खैनी भी बिकती हुई नजर आएगी। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नशावर चीजों के बारे में फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन हरामुन मा अस्करा कलीलुहु फकसीरुहु हरामुन, सारी की सारी नशावार चीज ये हराम है, और जिसका ज्यादा पीने से नशा होता है उसका कम भी हराम। मा अस्करा कलीलुहु फकसीरुहु हराम, जिसका ज्यादा पीने से भी नशा होता है उसका कम भी हराम है। ये अलग बात है कि पान, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, खैनी, ये सारी चीजें मुतफिका तौर पर सारे फिरकों और सारे धर्मों के नजदीक, फिरकों तो है, सारे धर्मों के नजदीक जिस तरीके से शराब हराम है, जितना बड़ा गुनाह है उतना ही बड़ा गुनाह बीड़ी, तंबाकू, गुटखा वगैरह भी है। कोई कहता है ये छोटा या छोटा बड़ा कुछ नहीं, सारे बड़े हैं। जितने नशावर चीजें हैं ये सारे बड़े हैं, कोई छोटा ही नहीं। और इसमें सारे फिरकों का, सारे मजाहिब का मुतफिका फैसला है। एक अलग बात है सब कर रहे हैं, मगर समाज के अंदर क्या है, हमने छोटा और बड़ा बना दिया। बीड़ी, तंबाकू वगैरह, स्मोकिंग वगैरह, खैनी वगैरह, पान वगैरह, इसे हम छोटा मानते हैं, और शराब को, गांजा को या हीरोइन क्या क्या होता है, ये सारी चीजें इसे बड़ा मानते हैं। एक इंसान अगर अपनी लड़की की शादी करना चाहे और उसे पता चल जाए कि दामाद जो है स्मोकिंग करता है, उसे कोई एतराज नहीं होगा। ज्यादातर, कुछ तो है बेचारे अल्लाह वाले, उन्हें एतराज होगा, उसे कोई एतराज नहीं। ये सुन ले कि शराब पीता है तब थोड़ा सा दिल में खटके गया, गलत है क्या। हालांकि जितना ही बड़ा गुनाह और जितना ही हुर्मत शराब की है उतनी ही बीड़ी तंबाकू की, उसमें कोई फर्क नहीं। देयर इज नथिंग डिफरेंट बिटवीन, कोई फर्क नहीं, ना तो हदीस और कुरान की इस्तिलाह में और ना ही किसी धर्म और किसी मसलक की इस्तिलाह में, सारे के सारे हराम। क्यों जानते हैं? इसकी वजह है, शराब भी अगर पी जाए एक ढक्कन तो वो नशा नहीं करेगी। बीड़ी, तंबाकू आदमी कम तादाद में खाता है, शुरू से इसी का रस्म चला है, इसी की आदत चली। और शराब पीता है तो पेट भर के पीता है, क्या बोलते हैं, अद्धा पौवा न जाने क्या क्या, वो पूरी पूरी की बोतल पीते हैं, तब नशा करता है। तो आप देख लीजिए, बीड़ी खोलिए या सिगरेट खोलिए, किसी को एक सिगरेट पिला दीजिए,
جیسے ختم ہو دوسرا، پھر ختم ہو تیسرا، پوری بنڈل اسے پٹا دیجیے، پیکٹ پٹا دیجیے، ترنت گر جائے گا چرچ۔ تو نشا کیا کہ نہیں کیا؟ شراب بھی ایک ڈھکن پی کے دیکھ لیجیے، نشا نہیں کرے، جب بوتل مار دیں گے تو نشا کرے گا۔ تو اس وجہ سے حرمت میں ساری ہو بہو برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ تو آپ آگے بڑھیے تو یہ شراب کی دکانیں بھی دیکھیں گی، بڑے بڑے شہروں کے اندر کلب، بیئر بار، یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھیں گی۔ اور میں اللہ کی پناہ بتاؤں، ایسی ایسی جہاں پر لوگوں کی نگاہ نہیں جاتی، آپ چلے جائیے اور آگے وہاں پر آپ کو کاسمیٹک کی دکانیں بھی دکھیں گی، جہاں پر چوڑیاں بھی بچ رہی ہوں گی۔ اور معاف کیجئے گا، وہ مرد چوڑیاں پہناتے ہیں اور ہمارے آپ کی گھر کی عورتیں ان مردوں سے چوڑیاں پہنتی ہیں جو غیر محرم ہے۔ تو گناہوں کے بازار ہر جگہ، دنیا ہر جگہ آپ نکلیے گرم ہے۔ تو ایسے ماحول میں اگر اے امت تم سے کوئی غلطی ہو جائے، تم سے کوئی گناہ ہو جائے، تو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو۔ اور جب تم بستر پر سویا کرو تو اپنے دل کا محاسبہ کر لیا کرو کہ آج ہم سے کون سی غلطی ہوئی ہے، کون سے گناہ ہوئے ہیں، کس کا ہم نے دل دکھایا ہے، یا کس سے ہمارے ہاتھ پیر سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوئی۔ آج ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، کتنا جھوٹ بولا ہے، کتنا نشہ کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سوتے وقت جانچ لیا کرو، پیرامیٹر پہ رکھ لیا کرو کہ ہم نے کتنا گناہ کیا ہے، اور کل سے اس کا عزم کر لیا کرو کہ انشاءاللہ یہ گناہ کل سے نہیں ریپیٹ ہوگا۔ وقت ہو گیا ہے، آپ صاحب کو امتحان میں بھی جانا ہے، آگے بات جو ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں آئیں گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم تقوی کی اہمیت اور فضیلت سمجھ سکیں، اور ہم تمام لوگوں کو یا الہ العالمین اپنا ڈر ہمارے دل میں بیٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعني وإياكم بالآيات التي تعالى جواد الملك البر الرؤوف الرحيم